جانتے ہیں کہ اگر کسی کام میں آپ کی پوری کوشش کے باوجود بھی کمی رہ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے کوئی مقصد اپنے لیے مقرر کیا، کوئی کام مقرر کیا، اب آپ اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ہارڈ ورک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر یا تو سرمایہ کی کمی رہ گئی ہے، یا صلاحیت کی کمی رہ گئی ہے، یا مجھے ٹیچر ویسے اویلیبل نہیں ہوا، تو اب کیا کیا جائے؟ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں نے اس چیز کے لیے انتخاب کیا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 126۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور ہم نے نہیں بنایا اسے مگر تمہارے لیے بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل قرار پا جائے۔ یہاں بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، پھر تعداد بڑھا دی 3000، اور پھر تعداد بڑھا دی 5000 فرشتے۔ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ وعدہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ویسے کرنے پر قادر نہیں ہے تو فرشتوں کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہی میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہارے دل اطمینان پا جائیں۔ وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر تمام کے تمام صرف اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، وہ بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کام کو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے اندر کمی رہ گئی تو کیا سوچتا ہے انسان کہ اب وسائل تو میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو میں نے بھی ہیومن سائیکالوجسٹ کی سیریز جو شروع کی ہیں، اس میں 2 جنگوں کا ذکر آپ بار بار سنیں گے، غزوہ بدر کا اور غزوہ احد کا۔ دونوں میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مسلمان دشمنوں سے موازنے کے طور پر ہمیشہ کم رہے، لیکن غزوہ بدر میں ان کی جیت ہوئی، غزوہ احد میں بھی ان کی ایک دفعہ جیت ہو گئی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا اس میں ان کو سمجھنے میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، جس کی وجہ سے دوبارہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اگر کمی رہ جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ پر توکل کیا جائے۔ ٹھیک، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ مدد ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان اپنے سامنے نا کچھ چیزوں کا حساب رکھتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اس میں یہ کام ہو جائے گا، میرے پاس یہ وسائل ہے، اس کو میں وہاں پر استعمال کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ نے جس کام کے لیے پیسے رکھے اللہ تعالیٰ آپ پہ مصیبت ایسی ڈالے کہ وہ کسی اور کام میں چلے جائیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ جو آپ کے گن گن کر رکھے ہوئے پیسے تھے، یا وہ وسائل تھے، یا جب کسی انسان کا آپ کو آسرا تھا وہ فوت ہو گیا، آپ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ مدد ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ٹھیک، آپ اپنی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اپنی بھرپور کوشش کرنے کے بعد معاملے کو اللہ کے سپورٹ کر دینا۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے سپورٹ کر دیا معاملہ، پھر ٹینشن ہے، ہر دوسرے بندے سے ذکر کر رہے ہیں یہ بات ایسے ہے، اور بس وہی چیز ذہن میں سوار ہے۔ یہ توکل نہیں ہوتا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، اس کے سپورٹ کر دینا، اس کے فرض کر دینا۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر راہ نکالے گا۔ پھر یہ تھوڑی سی ایفرٹ خود کرنے والی، پھر اپنے ذہن کو اس سارے سینیریو سے نکال کر، اس مشکل سے نکال کر اپنے آپ کو پھر زندگی کی دوڑ میں، عمل کی دوڑ میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اپنی 2 صفات کا ذکر فرما رہے ہیں، العزیز الحکیم، اللہ غالب ہے۔ عزیز کے نا 3 معنی ہیں، ٹھیک ہے، غالب، اس میں ایک معنی آتا ہے قدرت امتناع، یعنی جیسا آپ چاہتے ہو ویسا اگلے سے کروا دینا، یہ پار کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ فزیکلی طور پر تو آپ وہ کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو ہپنوٹائز کر کے وہ تھوڑی دیر کے لیے کروا دو، لیکن کیا وہ آپ کی مرضی کا اسی لیول کا کرے گا؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل اس چیز سے اچاٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی انسان آپ کی زبردستی کر بھی لیا لیکن اس کا دل راضی نہیں، ایسے آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتے۔ ٹھیک، وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انسان تو چاہ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب اپنے طور پر کام سارا کر لو پھر اللہ کے سپورٹ کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ غالب ہے۔ وقتی طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اس انسان سے وہی کام کروانے پہ غالب ہے۔
اور دوسری بات یاد رکھو کہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے کسی چیز کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا، حکمت کہلاتا ہے۔ ٹھیک، کسی چیز کو وقت پر جتنا چاہیے تھا اتنا ہی کرنا، یہ حکمت ہے۔ تو ہو سکتا ہے جس وقت میں آپ اس چیز کو پورا کرنا چاہ رہے ہو، امید لگائے ہیں، وہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے، یہ رائٹ ڈیسیجن نہیں ہے، یہ رائٹ پرسن نہیں ہے جس کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پر یقین رکھ کے اپنی بھرپور کوشش کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔